باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. عزیزان گرامی، سورہ بنی اسرائیل کی 71 آیت 71ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ذریعے سے بلائیں گے. یہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے. اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے معرفت امام کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے. دیکھیے، کسی چیز کی معرفت کی اہمیت اس کے نتائج سے، اس کے نتیجے اور آثار سے معلوم کی جاتی ہے، جانی جاتی ہے. جتنا آثار زیادہ اور عظیم ہوں گے، نتیجے میں اتنی ہی معرفت کی اہمیت اور قدر و قیمت ہوگی. میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. یعنی مسلمان کا، مسلمانوں میں ہر گروہ، ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ اس حدیث پیغمبر کو مانتے ہیں، اور انہی باتوں سے، انہی حدیث سے ہم بہت سارے نتیجے اخذ کر سکتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کی معرفت حاصل کیے بغیر، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اب اس حدیث میں چند چیزیں قابل دقت، قابل غور ہیں، اور انہی سے یہ نتیجہ بھی حاصل کر سکتا ہے انسان کہ پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کو اللہ کی توحید کا علم اور معرفت نہیں ہوگی وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ نہیں پیغمبر نے فرمایا کہ جس کو میری نبوت کا علم نہیں ہوگا، میری معرفت نہیں ہوگی نبوت کی، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. پیغمبر نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر قرآن کی معرفت تمہیں نہیں ہوگی تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. پیغمبر نے ہرگز نہیں فرمایا کہ نماز نہیں پڑھو گے یا نماز اچھی طرح نہیں پڑھو گے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو گے، نہیں رکھو گے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی. بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا ہر چیز تمہارے پاس ہو، اللہ کی وحدانیت کا پکا یقین ہو، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہو، قرآن کے نازل ہونے اور اس کی آیتیں من جانب اللہ ہونے کی تصدیق کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج ادا کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، لیکن ان سب کے باوجود اگر تمہارے پاس امام کی معرفت نہیں ہے تو تم اسلام کے اوپر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگے. بلکہ جب کسی نے پوچھا کہ جاہلیت سے مراد کیا ہے، جاہلیت سے مراد کیا ہے، تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی تمہاری موت یہودی مذہب کے اوپر،
یا نصرانی مذہب کے اوپر ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس جملے سے کہ امام کی معرفت اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور سب کچھ ہے تو اس کے باوجود وہ ایمان پر اور اسلام پر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی اسلام اور ایمان پر رخصت نہیں ہوگا وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن نجات پانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے، اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے جو مکمل ایمان رکھنے والے کو ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمیں بہت اچھی طرح سے بہت واضح لفظوں میں بتاتی ہے کہ دیکھو ہر زمانے میں اپنے امام کو پہچاننے کے لیے اپنی کوشش کرتے رہنا، اور جب تک اپنے امام کو پہچان نہ لینا اس وقت تک تم آرام و سکون اور چین سے نہ بیٹھنا۔ تو آج آئیے ہم یہ عہد کریں یا اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے امام کو یاد کریں گے، ان کی معرفت حاصل کریں گے، اور ایک ایسی معرفت حاصل کریں گے جو امام اور اللہ اور رسول کی خوشنودی کا سبب ہو۔ تو دیکھیے اس حدیث سے امام کی معرفت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت بھی اسی بات کی جو ہے تاکید کرتی ہے، اسی نتیجے کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں قیامت میں جس طرح انسان کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا اسی طرح ساری قوم کو، امت کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی، آپ ذرا تصور کریں، حشر کا میدان ہوگا اور حشر کے میدان میں ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا، اس کو یہی پتہ نہ ہو اگر کہ ہم کس امام کی امت میں تھے، کون ہمارا سرپرست تھا، کون ہمارا ولی تھا، تو قیامت میں شاید منادی ندا دیتا رہے کہ فلاں امام کی امت میں رہنے والوں حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ ایک انسان جو امام کو پہچانتا نہ ہو، وہ سرگردہ رہے، پریشان رہے، وہ نام تو سن رہا ہو لیکن اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہی ہمارا امام ہے، تو کیسے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسان کو شفاعت کے لیے امام کی ضرورت ہے، جس طرح انسان کو عذاب آخرت سے بچنے کے لیے امام کی ضرورت ہے، اسی طرح محضر خدا میں جانے کے لیے بھی انسان کو امام کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے امام کو پہچانے گا نہیں تو قیامت میں اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے گا تو اس سے اگر یہ سوال کر لیا گیا تو اس سے کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ پوچھا جائے گا اگر کہ تیرا امام کون ہے، تو کس کی امامت کے زمانے میں زندگی گزار رہا تھا، تو کیا کہے گا؟ اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا تو سوائے سر جھکانے کے اور کوئی بات اس کے منہ سے نہیں نکل سکے گی۔ عزیزان گرامی، قیامت کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، جب قبر ہی میں یہ سوال کر لیا جائے گا کہ تمہارا امام کون ہے اور انسان صحیح جواب نہیں دے سکے گا تو روایتوں کا جملہ ہے اس کی قبر کو یا تو جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا یا جنت کا ایک دریچہ کھول دیا جائے گا۔ اگر صحیح عقیدہ بتائے گا، صحیح اماموں کا نام بتائے گا تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، لیکن اگر کسی بد نصیب کو اپنے امام کی معرفت نہیں ہوئی، اگر اس کو اپنے امام کے نام معلوم نہ ہوا تو جب فرشتے پوچھیں گے تو کیا کہے گا؟ حقیقت میں یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان جوابات کے لیے آمادہ رہنا ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ضروری ہے۔ انہی سوال اور جواب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے؟ تو اگر آپ کو معرفت اور ہمیں معرفت نہیں ہوئی تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ میں اس امام کی عظمت اور معرفت کی عظمت کو بتانے ہوئے آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بھی ایسی متفق علیہ ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے، حتیٰ بعض لوگوں نے تو اس حدیث کے بارے میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جائے گی، کسی نابینا پہ پڑھ دیا جائے تو اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اگر کسی گمراہ پر پڑھ لیا جائے تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔
تو جب حدیث کی سند پڑھ دینے سے اتنے نجائز ہوں گے تو حدیث میں جو باتیں کہیں ہوں گی اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی، اس کی منزلت کیا ہوگی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ حدیث کی منزلت کیا ہے اور اس میں کون سی بات اتنی اہمیت کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے مرو جا رہے تھے اور نیشا پور پہنچے تھے تو بعض روایتیں کہتی ہیں 70,000 انسان قلم اور دوات لے کر، یا بعض حدیثیں کہتی ہیں، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 20,000 سے زیادہ انسان قلم اور دوات لے کر یہ اصرار کر رہے تھے، بار بار تقاضا کر رہے تھے کہ فرزند رسول کیا یہاں سے گزر جائیے گا اور ہمیں اپنے نورانی کلام سے فیضیاب نہ کیجیے گا۔ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ امام اپنی سواری سے سر نکالتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے دیکھو اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچو تو اس کے لیے قلعہ ہے۔ دیکھیے آج ہر چیز سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان سوچتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے دھوپ سے سر چھکانے کے لیے انسان کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ جو ہے مثلا اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک آفس، ایک کمائی کے ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کے لیے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو کہ میرا لا الہ الا اللہ کہنا یہ میرا ایک قلعہ ہے، وَمَن دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي، اور دیکھو جو اس میرے مضبوط قلعے میں داخل ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کلمہ توحید کی شہادت ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے دل اور زبان سے خداوند عالم کا کلمہ نہ پڑھے، اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اس وقت تک وہ عذاب خدا سے نہیں بچ سکتا۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو عذاب خدا سے بچنے کے لیے کلمہ شہادت کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کے امام آگے بڑھے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوش ہو گئے کہ ایک ہی جملہ ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے جو ہے عذاب خدا سے بچنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے۔ پھر امام تھوڑی دور آگے گئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ من شرطہا و شروطہا، لیکن دیکھو عذاب خدا سے وہی بچے گا جو ان شرائط کو، ان عذاب خدا سے بچنے کے لیے کچھ شرائط کی ضرورت ہے، اور شرائط کو پورا کیے بغیر کوئی انسان عذاب خدا سے نہیں بچ سکتا۔ تو آپ ضروری تھی کہ وضاحت کریں کہ امام کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ امام نے ہودج سے اپنی سواری سے سر نکال کے فرمایا کہ دیکھو ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، من شروطہا، ان شروطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں۔ امام بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر آج تم عذاب خدا سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ مجھے اپنے زمان کا امام پہچانو، مجھے جانو کہ میں اس امامت کی کڑی ہوں جس کے بغیر کوئی انسان اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، شاید امام بتانا چاہتے ہوں کہ اللہ کی توحید، اللہ کے توحید کے بعد پیغمبر کی رسالت اللہ کی توحید کی شرط ہے۔ اسی طرح پیغمبر امام رضا علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو توحید کی ایک شرط امامت ہے۔ جب تک انسان امامت کے عقیدے کو پہچانے گا نہیں، اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت سنائی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بغیر اپنے امام کو پہچانے ہوئے آئے تو قیامت میں سرگرداں رہو گے، حیران و پریشان رہو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہیں کس امامت کی شفاعت چاہیے، کون امام تمہارا ہاتھ پکڑے گا، کون امام تمہارے حساب و کتاب کے لیے تمہارے ساتھ حاضر ہوگا، کون امام تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔ یہ تو وہی دے سکتا ہے جو زمانے کا امام۔ اگر آپ اسی کو نہیں پہچانیں گے تو کیوں کر آپ کی گواہی کے لیے قیامت میں حاضر ہوگا۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ہر وہ چیز ہو جو میں لے کر آیا ہوں، لیکن امام کا عقیدہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے نہ ہو تو تمہارے لیے ان سب چیزیں جاننا کافی نہیں ہوگا۔
تمہارا یہ سارا عقیدہ اپنی جگہ پر تمہارے لیے کام نہیں آئے گا، بلکہ تمہیں ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، قرآن کی عظمت اور قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کے ساتھ، پیغمبر کی رسالت کے ساتھ، 11 اماموں کی امامت کے ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔ اگر تم نے 11 امام کو پہچان لیا لیکن ایک امام کو چھوڑ دیا تو تمہارے یہ سارے کام اکارت جائیں گے، تمہاری یہ ساری معلومات دھری کی دھری رہ جائے گی، تمہارے یہ سارے عقیدے تمہیں کوئی کام آنے والے نہ ہوں گے۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے تھے زمانے کے امام کو پہچان لو تاکہ یہ چیزیں تمہارے لیے کامیابی کا سبب بن جائیں۔ اور میں نے جو آخری حدیث امام رضا علیہ السلام کی پیش کی ہے اس میں امام نے فرمایا ہے کہ جب تک انسان ساری شرطیں اس قلعے میں جانے کی پوری نہ کر لے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ میں رکھا ہے، جب تک وہ شرائط پوری نہیں کرے گا اس وقت تک اس قلعے میں داخل ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یعنی امام شاید کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو، توحید کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، رسالت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، قرآن کے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، باقی چیزوں کا ماننا کافی نہیں ہے جب تک تم اپنے امام کو پہچان نہ لو۔ تو آپ دیکھیے، ان آثار کو دیکھتے ہوئے، ان نتائج کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بد نصیب ہر چیز پہچانتا ہو لیکن اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو تو اس نے کتنا بڑا گھاٹا کیا ہے، اور کتنا بڑا گھاٹا کیا ہے شاید اس کا تصور ہم آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہماری نگاہوں میں گھاٹے کا تصور اس وقت زیادہ ہوگا جب ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہوں گی۔ تو آئیے عزیزو، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر لیں، اور اس طرح معرفت حاصل کر لیں، اس طرح حاصل کریں جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ کا رسول چاہتا ہے، جیسے دوسرے امام چاہتے تھے کہ امامت کو اس طرح پہچانا جائے جو پہچاننے کا حق ہے۔ دیکھیے، شاید آپ یہ سوچتے ہوں کہ آج کون سا شیعہ ہے جو اپنے امام کو نہیں جانتا ہے۔ ہم کو پتہ ہے 11ویں امام کے فرزند ارجمند محمد ابن حسن عسکری آج زمانے کے امام ہیں، لیکن کیا یہ کہہ دینا کافی ہے؟ کیا ہمیں نہیں جاننا چاہیے کہ امام کی غیبت کیا ہے، امام کی طول عمر کیا ہے، امام کے انتظار کا کیا مقصد ہوتا ہے، امام کی حکومت کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، آج امام کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آج ہمارا تعلق امام سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جاننا ضروری نہیں ہے؟ یقیناً ضروری ہے۔ تو آئیے ہم عہد کر لیں کہ آج ہی سے ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا شروع کریں گے، اور دھیرے دھیرے ہم اپنے امام کی معرفت کو اس طرح جو ہے حاصل کر لیں گے کہ ہمارا امام بھی کہہ اٹھے گا کہ بے شک یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کو ہماری قدر و قیمت کا پتہ ہے۔ انشاءاللہ آئیے اسی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار، دنیا میں سب سے عظیم نعمت امام کی نعمت ہے۔ اے میرے معبود، ہمیں اس عظیم امام کی معرفت عطا کر، اور اس دنیا میں بھی اسی کے ساتھ اور آخرت میں اسی کے ساتھ محشور فرما۔ آمین رب العالمین۔